بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید ابن حر ریاحی وہ شخص کہ جو توبہ کرنے والوں کے لیے اسوہ بن گیا، وہ شخص کہ جو پہلے عمر سعد کے لشکر کا سپہ سالار تھا لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں میں سے شمار ہوا۔ حر کا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے تھا اور حر مکمل طور پر سیاست سے کنارہ کش ایک جنگجو تھے۔ حر کا کوفہ میں بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ کوفہ کے والی عبید اللہ ابن زیاد کو جب خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف حرکت کر رہے ہیں تو اس نے حر کو اپنے دربار میں طلب کیا اور حر کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم 1000 لوگوں کا ایک دستہ تشکیل دو اور امام حسین علیہ السلام کو میرے پاس کوفہ لے کر آؤ۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ لے جانے کے لیے حر نے 1000 سپاہیوں کا ایک دستہ تشکیل دیا اور امام حسین علیہ السلام کے کاروان کی طرف حرکت کرنا شروع کر دی۔ امام کا کاروان ذوالحسن کے مقام پر پہنچا تھا کہ امام حر کے لشکر سے روبرو ہوئے۔ حر کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ پیاس سے ٹوٹ چکے تھے اور مکمل طور پر نڈھال ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے یہ دیکھ کر حکم دیا کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ حر کے لشکر کو پانی پلانے کے بعد امام نے حکم دیا کہ وقت ظہر ہے، لہٰذا ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اور حر سے کہا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہاں حر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ امام نے بھی قبول کر لیا اور امام کے اقتداء میں حر کے لشکر نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کو بتایا کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے مامور کر کے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ کوفہ لے جاؤں۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ تم لوگوں نے مجھے خط لکھے اور اب میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہو۔ تو حر نے جواب میں کہا کہ مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں، بس مجھے ماموریت دی گئی ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے چلوں اور میں یہی انجام دوں گا۔ امام نے حکم دیا کہ تمام خطوط جو کوفیوں نے لکھے ہیں وہ حر کے قدموں میں پھینک دیے جائیں۔ ان خطوط کو دیکھنے کے بعد حر کہنے لگا کہ مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور نہ ہی میں نے اور نہ میرے لشکر میں موجود کسی سپاہی نے آپ کو خط لکھا ہے۔ مجھے جو وظیفہ دیا گیا ہے میں اس کو انجام دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم بھی مدینہ کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے اپنے کاروان کو حکم دیا کہ مدینہ واپسی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سب دیکھ کر حر نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ فقلت کا امک، اے حر تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ سننے کے بعد حر نے کہا کہ اگر کوئی اور مجھے یہ بات کہتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ ہے اور میں فاطمہ کو صرف اور صرف اچھے الفاظ میں یاد کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے کاروان اور حر کے لشکر نے قادسیہ کی طرف حرکت شروع کر دی۔ امام علیہ السلام کا کاروان عزیب کے مقام پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں پر کوفہ سے 4 اصحاب امام علیہ السلام کے کاروان میں ملے، جن میں نافع ابن ہلال بھی تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کے متعلق آگاہ کرنا شروع کیا اور امام علیہ السلام کو قیس ابن مسہر سیداوی کی شہادت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کوفہ میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اور آخر کار یہ کاروان 2 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ اس سرزمین پر پہنچتے ہی امام علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ قیام یہیں ہوگا اور یہیں خیمے گاڑ دیے جائیں۔ یہاں خیمے گاڑے جاتے ہیں اور پھر 10 محرم کو جب عمر سعد کا لشکر صف آرائی شروع کرتا ہے اور عمر سعد دستے ترتیب دینا شروع کرتا ہے اور حر کو قبیلہ بنی تمیم اور بنی حمدان کا سپہ سالار بناتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حر کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ یہ نامرد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عمر سعد کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا تم سچ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو عمر سعد نے جواب دیا، خدا کی قسم میں حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد حر آہستہ آہستہ عمر سعد کے لشکر سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ مہاجر ابن اوس نامی ایک شخص جو کہ عمر سعد کے لشکر کا حصہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ حر آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے کاروان کی طرف بڑھ رہا ہے تو حر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حر کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر کا جسم لرز رہا تھا۔ اس حال میں حر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس شخص نے حر سے کہا کہ اے حر، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ میں نے تم جیسا کوئی جنگجو نہیں دیکھا، میں نے کسی جنگ میں تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سب سے بہترین جنگجو کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا۔ تم نے یہ اپنا کیا حال بنا لیا؟ حر نے جواب میں کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔
اور خدا کی قسم اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور مجھے جلا دیا جائے تو پھر بھی میں جنت کے علاوہ کسی اور راستے کو انتخاب نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے کاروان کی طرف بڑھنے لگے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں داخل ہوئے تو سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام سے کہنے لگے، اے میرے مولا، میں نے آپ کا راستہ روکا، حل لی التوبہ، کیا میرے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے؟ کیا خدا میری توبہ قبول کرے گا؟ امام حسین علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنا دست مبارک اس کی ٹھوڑی پر رکھا اور فرمایا، ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ۔ اور پھر امام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام حر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انت حر کما سمیت امک، کہ تم واقعاً آزاد مرد ہو جیسا تمہاری ماں نے تمہارا نام آزاد رکھا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد حر نے یزید کے لشکر کی طرف رخ کیا اور ان کو نصیحت کرنے لگے کہ اے نامردو، کیا تم لوگ نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اے نامردو، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں۔ تم لوگوں نے نواسہ رسول پر پانی بند کیا، وہ پانی کہ جو یہود و نصارہ بھی پیتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ پانی پئیں، لیکن تم نے نواسہ رسول پر اور خاندان رسول پر یہ پانی بند کر دیا۔ حر یزید کے لشکر کو نصیحت کر ہی رہے تھے کہ یزید کے لشکر نے حر پر تیروں کی برسات شروع کر دی اور حر واپس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے مولا، مجھے اس نے شہادت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے شہید ہوں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی اور حر رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے۔ البتہ بعض منابع میں نقل کیا گیا ہے کہ حر اور زہیر ابن کین حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد ایک ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ حر نے لشکر یزید کے 40 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ جب ان نامردوں نے دیکھا کہ اس جنگجو کے ساتھ تن بے تن لڑنا بہت مشکل ہے تو اس وقت ان سب نے مل کر حملہ کیا اور حر کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جب حر کے جنازے پر پہنچے تو امام علیہ السلام نے حر کا سر اقدس اپنے زانوں پر رکھا اور فرمایا، انت حر کما سمیت امک، اے حر، تو واقعاً آزاد مرد تھا جیسا تیری ماں نے تیرا نام آزاد مرد رکھا تھا۔